السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیہ وفی روایت بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنیا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر الیہ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، یا ایک دوسری روایت میں ہے کہ نیتوں پر ہے۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی۔ جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی خاطر ہی مانی جائے گی، اور جس کی ہجرت دنیا کی کوئی چیز حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے ہوگی تو پھر اس کی ہجرت اسی مقصد کے لیے مانی جائے گی جس کے لیے اس نے ہجرت کی ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اسلام کے بنیادی اصولوں میں سے ہے، اور اسلام کی بڑی قیمتی چیزیں، بڑے بنیادی اصول اور ضابطے اس حدیث میں بیان کر دیے گئے ہیں۔ حتیٰ کہ بعض علماء نے یہاں تک فرمایا ہے کہ یہ حدیث اسلام کا چوتھائی حصہ ہے، اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حدیث اسلام کا ایک تہائی حصہ ہے، یعنی اس میں نیت کی جو اہمیت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں انسان کا کوئی بھی عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا ہے جب تک کہ اس کی نیت درست نہ ہو۔ انسان کے اعمال پر اس کی نیتوں کا، اس کے ارادوں کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ اگر ہم خلاصے کے طور پر جاننا چاہیں تو دو تین ایسے پہلو ہیں جن کو دیکھتے ہوئے نیت کی اہمیت جو ہے ہماری سمجھ میں آتی ہے۔ سب سے پہلی چیز تو یہ کہ کوئی بھی عبادت وہ بغیر نیت کے قبول نہیں ہوتی ہے۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھ لی لیکن اس کی نیت نہیں تھی نماز پڑھنے کی، بس یوں ہی آئے اور ایسے ہی کچھ ارکان ادا کر لیے، تو اس کی اس نماز کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ نماز کے لیے آپ کو نیت کرنی ہوتی ہے، یعنی دل میں سوچنا ہوتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ زبان سے ہی کہیں، لیکن جب آپ نماز کی ایکٹیویٹی شروع کرنے جا رہے ہو تو آپ کے ذہن میں یہ خیال ہو، آپ کا یہ ارادہ ہو کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں۔ نماز کو نماز کے ارادے کے ساتھ پڑھا جائے، اور اگر آپ نے ارادہ نہیں کیا، ویسے ہی جو ہے اٹھک بیٹھک لگا لی، تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو کوئی بھی عبادت جب تک اللہ کی نظر میں مقبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ عبادت کی آپ نیت نہ کریں۔ ایسے روزے کا معاملہ ہے، اگر کوئی شخص جو ہے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہے، پیاسا رہے، لیکن اس نے روزے کی نیت نہ کی ہو تو پھر بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جو بھی عبادت کرنے جا رہے ہوں اس کی پہلے نیت کریں، اس کے بعد وہ عبادت مانی جائے گی۔ بغیر نیت کے کسی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ اور پھر نیت کے اعتبار سے عبادت میں حسن پیدا ہو جاتا ہے، اور عبادت کی قبولیت کے درجے الگ الگ اعتبار سے ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ جس کی نیت جتنی زیادہ خالص ہوگی اتنا ہی اس کو زیادہ ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے روزہ رکھا، اس میں خلوص تھا لیکن اس کے خلوص کا درجہ کم تھا تو اس کو کم ثواب ملے گا۔ ایک دوسرے شخص نے روزہ رکھا لیکن اس کی نیت میں بہت زیادہ خلوص تھا تو اس کو بہت زیادہ ثواب ملے گا۔ تو نیت کے خلوص کے کم یا زیادہ ہونے کے اعتبار سے ثواب میں بھی کمی بیشی ہوتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وہ کام جو انسان عادتاً کرتا ہے، وہ انسان کی ہیبٹ ہے یا انسان کی ضرورت ہے، وہ اصلاً عبادت نہیں ہے۔ تو ایسے کام جو انسان کی عادات میں شامل ہیں، اگر انسان ان کے لیے بھی ثواب کی نیت کر لیتا ہے تو اس کی وہ عادتیں عبادت بن جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ کھانا کھانا انسان کی ضرورت ہے، عادت ہے۔ اب اگر کوئی شخص اس نیت سے کھانا کھا رہا ہے کہ میں کھانا کھا کر مجھے طاقت حاصل ہوگی تو میں اچھے طریقے سے اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں، یا میں اس لیے کھانا کھا رہا ہوں تاکہ میرے بدن میں قوت آئے، اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ طاقتور مومن اللہ کی نظر میں زیادہ پسندیدہ ہے بمقابلہ کمزور مومن کے۔ تو اگر وہ اس طرح کی کوئی نیت کر لیتا ہے تو یہ جو ضرورت ہے، جو عادت ہے، یہ بھی عبادت بن جاتی ہے، پھر اس کو کھانا کھانے کا بھی ثواب ملے گا۔ ایسے ہی ایک شخص جو ہے گرمی کا موسم ہے، بہت پسینہ آ رہا ہے، اور وہ ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کر لیتا ہے، نہا لیتا ہے، تو اس کو اس میں ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن اگر وہ اس لیے غسل کرتا ہے
اور یہ نیت کر لیتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفائی کو پاکی کو پسند فرمایا ہے اور غسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور میں جو عبادت کروں گا تو غسل کے بعد اس عبادت میں زیادہ مزہ آئے گا، اس طرح کی اگر وہ کوئی نیت کر لیتا ہے تو اس کو ٹھنڈک تو حاصل ہوگی ہی، ساتھ میں اس کو ثواب بھی ملے گا۔ تو دوسرا پہلو یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے انسان کی عادتیں اور انسان کے روزمرہ کے کام اور انسان کی ضرورتیں وہ بھی عبادت بن جاتے ہیں۔ تیسرا ایک اہم پہلو یہ ہے کہ نیت کی وجہ سے کوئی بھی حرام کام صحیح نہیں ہو سکتا، یعنی اگر کوئی حرام کام کرتے ہوئے اچھی نیت کر لیتا ہے تو اس کی وجہ سے وہ حرام کام درست نہیں ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی شخص اس لیے سود کے پیسے لیتا ہے کہ بھئی اس پیسے سے مسجد بناؤں گا یا غریبوں کی مدد کروں گا، تو ایسے غلط کام کے لیے، ایسے غلط پیسے لینے کے لیے اس نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے اس کے لیے سود لینا یا رشوت لینا یا کوئی اور حرام کمائی کرنا کسی بھی طرح جائز نہیں ہوگا۔ یہ 2-3 ضروری پوائنٹس تھے اس حدیث کی روشنی میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح نیت اور حسن نیت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔